اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ وقال شاعر فی لسانہ، سب کو مقبول ہے دعوت تیری یکتائی کا، سب کو مقبول ہے دعوت تیری یکتائی کا، روبرو کوئی بت آئے نہ سیما نہ ہوا۔ ارباب بستوکشاد، توحید وہ جامع طہور ہے جس کا پینا مشکل، اس کی تنفیذ دشوار، رستہ کٹھن اور تعمیل بڑی پرصعوبت ہے، لیکن جو طلب توحید میں ستم ہنس کر سہ جاتے ہیں انہیں عروج و اقبال کا وہ تب ملتا ہے جو ہر مدعی کا نصیبہ نہیں ہوتا۔ لیکن شرک وہ جامع حمیم ہے جس کو لبوں سے لگاتے ہی آسمان کا رب ان شرک لظلم عظیم کے تحت اٹھ جاتا ہے، کیونکہ شرک وہ نحوست ہے جس نے غلاظت میں جنم لیا، جس کی وجہ سے اس کرۂ ارض میں تقلید، وجد، حسد، بغض، انا پرستی جیسے بیماریاں رونما ہوتی ہیں، اور توحید وہ دمکنے والا آفتاب ہے جس نے پھولوں کی نزاکت میں، گلابوں کی خوشبو میں، پریوں کی رہنائی میں، تلواروں کے سائے میں، اخوت کی آغوش میں، محبت کی گود میں جنم لیا، جس کی وجہ سے اس کرۂ ارض میں خوشبوئیں پھیلی، رہنائیاں آئی، آسمان نے موتی برسائی، زمین نے سونا نکالا، اخوت کی جگمگاتی کرنیں رونما ہوئی، کیونکہ یہی دین محکم، یہی فتح باب کہ توحید دنیا میں ہو بے حجاب، اور قولوا لا الہ الا اللہ کے تحت رب لم یزل نے توحید کے پودے میں وہ طاقت رکھی ہے جس سے موحد عزتوں کا تاج پہنتا ہے اور مشرک ذلتوں کے بغل میں چکر جاتا ہے، کیونکہ توحید ایسی طاقت کا نام ہے، ایسی قوت کا نام ہے، ایسی سیسا پلیٹ جماعت کا نام ہے جس کے وجود میں وجود گواہ رہی ہزاروں ریئیکٹروں سے بڑھ کر، جس کے وجود میں دوڑتا ہوا تیز خون شرک کے پہاڑوں کو پاش پاش کر سکتا ہے، شرک کے سمندر میں ہلچل پیدا کر سکتا ہے، پوری دنیا میں تہلکہ مچا سکتا ہے، کیونکہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ حضرات گرامی قدر، صحافت کے میدان میں توحید کی ایسی خوشبو بکھری کہ شرک کی نحوست تھک گئی، پوری روح زمین اس سے معطر ہو گئی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کلمہ حق کہنے کی برداشت میں مصائب اور مشکلات کے تفیڑوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ناز و نخرے میں پلنے والا وقت کا شہزادہ موسیٰ بن عمیر ہی کیوں نہ ہو، بادشاہت کی زندگی گزارنے والے حضرت آسیہ ہی کیوں نہ ہو، محدث الاصل امام احمد بن حنبل ہی کیوں نہ ہو، ہم تو کیا یہ شمس و قمر، یہ لیل و نہار، یہ ہوائیں اور فضائیں، یہ جگمگاہٹ توحید کے کنوں پر الہم من الشمس ادلہ ہے، کیونکہ توحید کے خاطر بننے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور چشم فلک نے وہ لمحہ بھی دیکھا کہ موحد شرک کی سلگتی ہوئی آگ کی کھائیوں میں جا رہا ہے، لیکن توحید نے اس مہتاب کو وہاں پر بھی پروٹوکول دیا کہ وہ سلگتی ہوئی آگ کی کھائیاں مہکتے ہوئے گلابوں کی نرسری بن جاتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ توحید کی خاطر مرنے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ حضرت گرامی قدر، ان العزت للہ جمعیہ کے تحت عزتوں کی فضاؤں میں مشرک کی 1000 سال کی زندگی موحد کے ایک دن کے مقابلہ میں روئی جیسی حیثیت لگتی ہے۔ مشرک چاہے بڑا دولت مند ہو، کوٹھی اور محلات کا مالک ہو، بینک بیلنس مضبوط ہو، اس کے کھیتوں کھلیان میں فقر کی لہریں تیر رہی ہو، وہ چاہے فقط کا فرعون ہو، ابراہیم کے دور کا نمرود ہو، خزانوں کا قارون ہو، ابو جہل ہو یا ابو لہب، امریکہ کا ٹرمپ ہو یا انڈیا کا مودی، لیکن ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ موحد چاہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، مظلوم
غلامی کی زنجیروں سے نکال کر مظلومیت کے توق اتار کر وہ رسپیکٹ دیتی ہے، چاہے وہ حبشہ کا کالا بلال ہو، ابو ہریرہ ہو یا عروہ بن ربیع، یہ ثانی شہید ہو یا احسان اللہ